السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا اردو کا ایسے ہے کرپشن، بدعنوانی، کرپشن سے نجات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بدعنوانی انگریزی زبان کا لفظ کرپشن کا اردو معنی ہے۔ ہر وہ برائی جو معاشرے میں کسی بھی قسم کے فساد کا باعث ہے کرپشن کہلاتی ہے۔ سود خوری، رشوت ستانی، سفارش، وعدہ خلافی، جھوٹ، ملاوٹ، تعصب، اقربا پروری، بددیانتی، ہر طرح کی چوری اور دیگر تمام سماجی برائیاں کرپشن ہی کے ذیل میں آتی ہیں۔ اگر ہم ایک خوشحال، منظم اور پرامن معاشرہ چاہتے ہیں تو ان تمام برائیوں سے نجات ناگزیر ہے۔ دین اسلام نہ صرف تمام قسم کی کرپشن کو ختم کرنے کی تاکید کرتا ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کی پیروی کی تلقین بھی کرتا ہے، جو ایسے تمام پہلوؤں سے سجی ہوئی ہے جن کی پیروی کر کے تمام معاشرتی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے اور معاشرے کو خوشحال اور مثالی بنایا جا سکتا ہے۔ سورۃ الروم آیت 41۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دراصل انسان حرص و حوث کی روح میں باقاعدہ اور خواہشات کا غلام بن کر ایسی تمام حدیں پار کر جاتا ہے جہاں کسی بھی برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ ضرورت کے بجائے سہولت کی تلاش اور سہولت کے بجائے تعاشات کا توقع انسان کو سماجی برائیوں کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ انسان ناجائز طریقے سے ہر وہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جس پر اس کا حق نہیں ہوتا۔ ان ناجائز ہتھ کنڈوں میں رشوت ستانی اور سفارش سے زیادہ فساد برپا کرنے والے افعال ہیں۔ رشوت کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مختلف محکموں کے ملازمین رشوت لیے بغیر کسی مسائل کا جائز کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سائل بھی اپنے جائز ناجائز کام کے لیے لوگوں کی مٹھیاں گرم کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اس طرح مرچی اور راشی دونوں رشوت کا بازار گرم کرنے میں پیش نظر آنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر آیا ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں رشوت کے عام ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے وجہ دین اسلام سے دوری اور سنت نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف ہے، ان سے انکاری ہے۔ دوسری وجہ مذہبی اور سماجی اقدار کی عدم پیروی ہے۔ ہم لالچ اور حرص و حوث میں آ کر اپنی شاندار اقدار کو پامال کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ رشوت ستانی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غربت، جہالت بھی رشوت ستانی کے بڑے اسباب ہیں۔ رشوت کی دلدل میں دھنسا شخص کرپشن کو اپنے لیے ہنر اور فن سمجھتا ہے۔ اس پہلو کی طرف زمانہ حال کے مقبول مزاحیہ شاعر انور مسعود نے کیا خوشگوار میں کہا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا۔ رشوت ستانی کے علاوہ سفارش بھی ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے۔ رشوت کی طرح اس کا استعمال بھی اگر ناجائز کاموں کے حصول کے لیے کیا جائے تو انفرادی اور اجتماعی سطح پر بھی یہ معاشرے میں ایک بڑا فساد برپا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم سفارش کے بل بوتے پر کسی دوسرے کو اس کے حق سے محروم کر کے ناحق کسی عہدے، جائیداد یا سامان وغیرہ پر قابض ہوں گے تو یہیں سے معاشرتی عدم استحکام کا آغاز ہو جائے گا۔ سفارش کی بیماری جس معاشرے میں عام ہو جائے وہاں غریب، بے بس اور کمزور لوگ پس کر رہ جاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جن کے تعلقات بڑے بڑوں سے ہوتے ہیں سفارش تعلق کی بنا پر ناجائز کام کروا لیتے ہیں۔ یوں بے شمار نااہل افراد اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائد ہو کر مختلف اداروں میں اپنی نااہلی کی وجہ سے ترقی کے سفر کو روک دیتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ معاشرتی اور ملکی قوانین کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ کا طرز معاشرت اپناتے ہوئے رشوت اور سفارش کے ساتھ ہر قسم کی بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے۔ ہر مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ایسے تمام عناصر کا احتساب کیا جائے جو کرپشن کے حوالے سے بھی کسی بھی گناہ کے مرتکب ہوں۔ عدل و انصاف کو معاشرے میں عام کیا جائے۔ نوکریوں کے سلسلے میں میرٹ اور اہلیت کو فوقیت دی جائے۔ تعلیم کو عام کر کے معاشرتی شعور کو بیدار کیا جائے۔ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے فرق کو لوگوں کے اذہان و قلوب میں بسایا جائے۔ اس کے لیے میڈیا کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں اور حب الوطنی کے تقاضوں کو پورا کرنے لگیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک تمام برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔